الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین اور عزیز طلباء، ذی الحجہ کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں چند سرسری باتیں آپ سے عرض کروں گا اور پھر آپ کو سوال کا موقع دیا جائے گا، جن کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دنیائے انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلی جو قربانی اس دنیا میں پائی گئی ہے وہ قربانی آدم کے دو بیٹوں کی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں محفوظ رکھا ہے۔ یہ قربانی اس قدر اہم تھی کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اسے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور کہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ کہ آدم کے دو بیٹوں کی بات، ان کا واقعہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کیا تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، تو اس نے جل کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ قربانی تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی ہیں، اور اگر تم قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ دونوں تو ہی سمیٹے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ ان دو بیٹوں نے آدم علیہ السلام کے قربانی پیش کیا تو ایک کی قربانی مقبول ہوئی اور دوسرے کی مقبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کی قربانی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اور کچھ لوگوں کی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کو اس مناسبت سے جب اللہ اور اس کے رسول نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری قربانی کس طرح سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، اور کس طرح ہماری قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں در قبولیت میں داخل ہو سکے۔ اب اگر اس پہ غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو قربانی کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ اللہ رب العالمین کو ضرور پہنچتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے قربانی کرنے کا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق قربانی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری میں قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے کا دوسرا حکم یہ ہے کہ جس انسان کے پاس قربانی کی طاقت ہو
اس کے لیے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بات مروی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے چمڑے کو بھی نہ کاٹے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور جس کے پاس قربانی کا ارادہ ہے اس کے پورے گھر والے اس قربانی میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ قربانی جو فرض ہوتی ہے وہ ایک گھر پر ایک جان یا ایک قربانی فرض ہوتی ہے، اس لیے اگر گھر میں ایک قربانی ہے تو اس قربانی میں گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سب شریک ہوں گے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے، اس لیے جب گھر والوں پر قربانی ہے اور گھر کے کسی فرد کو طاقت ہے یا گھر کا مالک قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب کہ پورے گھر والے اس حکم میں شریک ہوں گے کہ وہ بال اور ناخن نہ تراشیں۔ اس میں چھوٹے اور بڑے، بالغ اور نابالغ کی کوئی تمیز نہیں ہے، ویسے نابالغ بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جو ذمہ دار ہیں، جو گھر کے بالغ ہیں، وہ اس حکم میں شامل ہیں، اس لیے بعض تابعین اس حکم کو پورا کرتے ہوئے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی ان دنوں میں بال اور ناخن تراشنے سے روکتے تھے، اور چونکہ گھر والے پورے اور اس میں شریک ہیں اس لیے چھوٹے بچوں کو بھی بال کاٹنے سے ان دنوں میں روکا جائے گا، تاکہ ان کو بھی ان 10 دنوں میں قربانی کی وجہ سے بال اور ناخن نہ کاٹنے کی عادت پڑے۔ یہ بات محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ وہ اپنے گھر کے بڑوں اور چھوٹوں سب کو ان 10 دنوں میں بال اور ناخن تراشنے سے منع کرتے تھے، بلکہ جب بعض لوگوں نے سعید بن مسیب، وہ ام سلمہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی ہیں، سعید بن مسیب سے شکایت کیا کہ خراسان کے علاقے میں یحییٰ بن عمرو رحمت اللہ علیہ لوگوں کو ان 10 دنوں میں بال اور ناخن تراشنے سے منع کرتے ہیں، وہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن تراشا جائے۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ہم لوگ بھی منع کرتے ہیں۔ کہا یہ کہاں سے؟ کہا کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے سنن کی روایت میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کان الرجل منا یضحی شاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیاکل ویطعم، کہ ہم میں سے ایک آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا تو خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ محل شاہد ہے کہ وہ قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا، تو معلوم ہوا کہ قربانی جب گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے اور اجر میں پورے گھر والے شریک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حکم میں بھی گھر والے شریک ہوں گے، اس لیے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم جس طرح گھر کے سرپرست اور گارجین کو ہے، اسی طرح گھر کے تمام افراد کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ تراشیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں حرام ہے کہ وہ آدمی جس کے گھر میں قربانی ہے وہ بال یا ناخن تراشے۔ اور اسی طرح سے ان 10 دنوں میں ایک خاص چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کثرت کے ساتھ تکبیرات، تسبیحات اور تحلیلات کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ابن عمر، ابو ہریرہ وغیرہ سے جو روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر،
अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो इन 10 दिनों में बगैर किसी वक्त की तायीन के, यानी बगैर फर्ज नमाज की तायीन के या बगैर किसी खास वक्त की तायीन के, दिन और रात के हर हिस्से में ये तकबीर पुकारने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और चूंकि सनद के एतबार से रिवायत साबित है, इसलिए मुस्तहब है कि इन 10 दिनों में तकबीरात का खुसूसी तौर से एहतमाम किया जाए। और फिर 9 ज़िलहिज्जा को, जो कि यौम अरफा कहलाता है, एक दिन का रोजा रखा जाए जो कि 2 साल के गुनाहों का कफारा है, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अरफा का दिन वो है जो 10 ज़िलहिज्जा से एक दिन पहले होता है या कुर्बानी से एक दिन पहले होता है। इसलिए उसी दिन ये रोजा रखा जाएगा जो कुर्बानी से एक दिन पहले है। ये बात याद रहनी चाहिए कि यौम अरफा ये अलम है, उस 9वीं ज़िलहिज्जा का नाम है, ये उस दिन का नाम नहीं है जिस दिन हाजी मैदान अरफात में जमा होता है। ये तो बाद में लोगों ने टीवी और इंटरनेट की इजाद के बाद ये शोशा पैदा किया है कि हाजी कब मैदान अरफात में जाता है और कब नहीं जाता। वरना जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को अरफा के दिन रोजा रखने का हुक्म दिया था, उस वक्त अहले मदीना को पता ही नहीं चलता था कि मक्का में हाजी अरफात में कब जाता है और कब नहीं जाता है, क्योंकि इस बात का उस वक्त इम्कान नहीं था। और जो चीज उस वक्त और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 1350 साल तक जो चीज दीन नहीं थी और दीन में जिसकी जरूरत नहीं थी, अब जाहिर है कि 1350 साल गुजरने के बाद उसे दीन बनाने का हक किसी को हासिल नहीं है। और इससे बड़ी बात यह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में लोगों को अरफा का रोजा रखने का हुक्म दिया था, उस वक्त मैदान अरफा में मुसलमान हाजिर नहीं होते थे, क्योंकि हज राजे कौल के मुताबिक सन 9 हिजरी में फर्ज किया गया है और अरफा का रोजा सन 2 हिजरी में रखने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। जाहिर है कि ये 6 या 7 साल का गैप है जिसमें मुसलमान मैदान अरफात में हाजिर नहीं होते थे। तो अब जाहिर है कि उस वक्त मुसलमान कैसे इस दिन का रोजा रखते थे और कैसे पता लगाते थे। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि इस जमाने में ये जो शोशा छोड़ा जाता है कि अरफा हुआ है जिस दिन हाजी मैदान अरफात में जाता है, दलाइल के एतबार से ये बात मजबूत नहीं है, बल्कि अरफा का दिन वो है जो यौमुल नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा से एक दिन पहले आता है और वही दिन होता है जिस दिन कुर्बानी की जाती है। इसलिए कुर्बानी से एक दिन पहले रोजा रखा जाएगा। हाँ, अगर कोई आदमी इन 10 दिनों की फजीलत के नाते पूरे अशरे में रोजा रखना चाहता है तो उसके लिए ये रोजा रखना और भलाई के किसी भी काम को करना जायज और मसनून है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में अमले सालेह की जो फजीलत बयान किया है, उस फजीलत के नाते नफली नमाजें, नफली रोजे, नफली सदक़ात और नफली इबादतों का कसरत के साथ एहतमाम करना ये मतलूब है। और इन 10 दिनों की इबादत साल के दीगर तमाम अय्याम से ज्यादा अफजल और बेहतर है। इसलिए इन दिनों में कुरान पढ़ना, इन दिनों में नफली नमाज पढ़ना, इन दिनों में नफली सदका करना, इन दिनों में नफली नमाजों का एहतमाम करना दीगर दिनों में ये इबादत करने से ज्यादा अफजल और ज्यादा सवाब का बाइस है। इस नाते अगर कोई आदमी अशरे ज़िलहिज्जा का रोजा रखना चाहता है तो उसके लिए दुरुस्त है कि वो रोजा रखे। वो तकरीबन 8 दिन रोजा बनेगा, क्योंकि बीच में एक दिन शनीचर पड़ेगा, तो उसको वो क्रॉस करके फिर उसके बाद ये रोजा रखेगा। यानी शनीचर को ये रोजा नहीं रखेगा तो 8 दिन बनेगा, ये रख सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी एहतियात की वजह से 8 और 9 दोनों को रोजा रखना चाहे तो ये एहतियात बिदात है और ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए रोजा सिर्फ एक दिन रखा जाएगा और वो दिन वो है जो कुर्बानी से एक दिन पहले आता है। इसलिए बतौर एहतियात ये इससे ज्यादा रोजा रखना ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और अगर कोई रोजा रखना चाहे तो अशरे ज़िलहिज्जा के दिनों में वो रोजा रख सकता है, सिवाय शनीचर के, क्योंकि वो तो उस दिन सिर्फ फर्ज का इस्तिस्ना है, फर्ज के अलावा कोई रोजा उस दिन नहीं रखा जाएगा। और फिर उसके बाद जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा हो, उस जानवर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और आपके इख्तियार करदा सुन्नत के मुताबिक उस जानवर को मुंतखब करने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से पहली बात यह है
کہ قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ اگر وہ جانور قربان کیے جائیں تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی بلکہ قربانی باطل ہوگی۔ سنن کی روایت میں ہے، عبید بن فیروز الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قربانی میں کون سا جانور جائز ہے اور کون سا جانور جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، میری ہتھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے چھوٹی ہے اور میری انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا اربعۃ لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز اور کافی نہیں ہیں۔ العوراء البین عورها، والعرجاء البین ضلعها، والمریضۃ البین مرضها، والکثیرۃ التي لا تنقی۔ کہا کہ وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور وہ مریض اور بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، اور وہ کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو۔ ان 4 جانوروں کی قربانی باجماع امت جائز اور کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر قربانی کے جانور کے کان میں کوئی عیب ہے، کان کٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، آنکھ میں کوئی عیب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور اس کے کان کو غور سے دیکھ لیا جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم آنکھ اور کان کو غور سے دیکھ لیں۔ استشراف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو غور سے اور توجہ سے دیکھنا اور بار بار نظر ڈال کر اس پر غور کرنا، یہ استشراف کہلاتا ہے۔ اس لیے کان اور آنکھ میں کوئی بیماری ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ البتہ ان کے علاوہ بقیہ جو عیوب ہیں، اگر وہ عیب ان 4 عیب سے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بدرجہ اولا ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی کانا ہونے کے بجائے اندھا ہے، اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح لنگڑا ہونے کے بجائے وہ اتنا معذور ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، اس کے دونوں پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، یا اس کے 2 سے زیادہ پیر ایسے ہیں جن پر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ جو عیوب ان 4 عیوب سے کمتر ہیں وہ عیب ہیں، اور عیب والی قربانی کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کر دیا تو اس قربانی کے ناجائز اور ناکافی ہونے کی چونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن قربانی کرنے سے پہلے ضرور کہا جائے گا کہ یہ جانور چونکہ عیب دار ہے، اس لیے عیب والے جانور کی قربانی کرنے سے بچا جائے، عیب والے جانور کی قربانی کرنے سے احتیاط برتا جائے، تاکہ انسان جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے وہ پاکیزہ اور عمدہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے اور جانور کو ذبح کیا جائے۔ دوسری چیز جو جانور میں ملحوظ رکھی جائے وہ یہ ہے کہ اگر وہ گائے، بکرا اور اونٹ ہے تو اس کا دانتا ہونا ضروری ہے، اور اگر بھیڑ ہے تو اس کا سال بھر کا بچہ قربانی کرنا جائز ہوگا۔ یعنی اگر بھیڑ ہے تو دانتا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال بھر کا اگر وہ بھیڑ کا جانور ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر گائے، اونٹ اور
बकरी या बकरा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो दाता हुआ हो, बगैर दाते हुए जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। आम तौर से लोग इश्काल पेश करते हैं सही मुस्लिम की उस रिवायत में जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन फ़इन तअस्सरा अलैकुम फजज़अतन मिन अफ़रान। कहा कि सिर्फ मुसिन्ना की कुर्बानी करो और अगर दुश्वार हो जाए तो भेड़ का जज़ा ज़बा करो। इस हदीस का जाहिर बइजमाए उम्मत मतरूक है, क्योंकि भेड़ की कुर्बानी उस वक्त भी जायज़ है जब बकरे वगैरह का दाता हुआ जानवर मौजूद हो। इसलिए कि दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल जज़अ मिन अफ़रान यूफ़ी मिम्मा यूफ़ी मिन सनी। मुसिन्ना के बारे में कुछ लोग कलाम करने की कोशिश करते हैं कि वो 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, यानी गाय, ऊंट और बकरे के एतबार से। लेकिन लुगत में और शरीयत के इस्तेमाल में जब लफ्ज़ सनी को देखा जाए तो इस सिलसिले में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सनी ये साल से नहीं है, ये दांत से है। और सनी अरबी ज़ुबान में उस जानवर को कहा जाता है जिसके 2 दांत आ गए हों, 2 दांत वाले जानवर को सनी कहा जाता है। इसलिए अब सुनन अरबआ की जो रवायत है कि सनी जानवर जैसे काफ़ी है, ऐसे ही भेड़ का जज़ा भी काफ़ी है, भेड़ का 1 साल का बच्चा भी काफ़ी है। ये इस बात की बहुत वाज़ेह दलील है कि मुसिन्ना से मुराद दाता जानवर है। मैं जानता हूं कि लुगत में कुछ लोग सनी का माना भी वही जिक्र करने की कोशिश करते हैं जो मुसिन्ना का माना है, मगर सनी के बारे में वो बात मकबूल नहीं है, क्योंकि लुगत की असल साख्त के एतबार से सनी वही जानवर है जो 2 दांत वाला जानवर है। इसलिए ये रिवायत उस रिवायत की तफसीर करती है और बगैर दाते हुए जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता लुगत में जो उम्र बयान की गई है वो उम्र इसलिए बयान की गई कि यही उम्र है जिसमें ये जानवर दांतते हैं। बकरा आमतौर से 1 साल के बाद उसको दांत निकलता है, गाय को आमतौर से 2 साल के बाद निकलता है और ऊंट को 3 साल के बाद आमतौर से दांत निकलता है या 4 साल में निकलता है। तो आमतौर से ऐसा ही होता है, इसलिए वो जिक्र अज़राए तकरीब की गई है या वो बात अज़राए तकरीब बयान की गई कि इसी उम्र में आमतौर से जानवरों को दांत निकलता है। ये नहीं कि इस उम्र के हो जाएं और फिर उसके बाद वो काफी होंगे। उस उम्र को बताने के लिए शरीयत ने दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसे इब्ने मखाज, बिनते मखाज, इब्ने लबून, बिनते लबून, हिक्का और जज़ा जानवर की उम्र बयान करने के लिए शरीयत ने जिक्र किया हुआ है। तो जहां उम्र बयान किया शरीयत ने वहां दूसरे लफ्ज बयान किया है, लेकिन यहाँ चूंकि सिन यानी दांत को बयान किया है इसलिए यहाँ एक दूसरा लफ्ज शरीयत ने इस्तेमाल किया है। ये बात भी मलहूज़ खातर रहनी चाहिए कि शरीयत ने यहाँ उम्र बयान नहीं किया है बल्कि जानवर के दांत निकलने या ना निकलने का मरहला बयान किया है। इसीलिए जब बरा बिन आजिब के मामू अबू बुर्दा बिन नियार के साथ मामला पेश आया, या इसी तरह से उक़बा बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पेश आया, या इसी तरह से बाज़ और दूसरे सहाबा किराम के साथ जब पेश आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वज़ाहत किया, वलन तुजज़ी अन अहदिन बअदक, यानी बगैर दाते हुए जानवर की कुर्बानी तुम्हारे बाद किसी दूसरे के लिए दुरुस्त नहीं है। और जाहिर है कि ये नस है इस बारे में कि अब उम्मत के लिए बगैर दाते हुए जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। और एक बात याद कर लें, उम्र के एतबार से अगर देखा जाए तो अबू बुर्दा बिन नियार की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा था कि मेरे पास गोश्त की एक बकरी है जो 2 बकरियों से ज्यादा बेहतर है, यानी एक बकरी में इतना गोश्त है कि गोश्त की 2 बकरियों से ज्यादा उसमें गोश्त पाए जाते हैं। तो गोश्त की ये जाती जहां बहुत फरमा और तंदुरुस्त होने की दलील है, वहीं इस बात की भी दलील है कि उसकी उम्र कम नहीं थी, कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसको उन्होंने ज़बा करने की दरखास्त की थी। इसका मतलब कि वो उम्र दराज था, मोटा और तंदुरुस्त था, मगर उसमें ऐब ये था कि उसका दांत नहीं निकला हुआ था या वो दाता हुआ जानवर नहीं था। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुख्सत देते हुए इस बात की वजाहत किया कि अब तुम्हारे बाद किसी दूसरे के लिए दुरुस्त नहीं है। और फिर उसके बाद कुर्बानी के जो अय्याम हैं वो अय्याम दुरुस्त कौल के मुताबिक 4 दिन हैं।
10 کے بعد 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، اس درمیان چونکہ پہلے دن 10 کو نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد دن اور رات کے کسی بھی حصے میں مغرب کی نماز ہونے سے پہلے، یعنی 13 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قواعد اصول حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے، اور کم سے کم حسن کے درجے میں ہے، ورنہ متعدد روایتوں کو جمع کیا جائے تو بظاہر وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے معاویہ بن یحییٰ صدفی نے بسند زہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ روایت کیا ہے، اور معاویہ بن یحییٰ صدفی جب اہل شام سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت صحیح اور مقبول ہوتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی وضاحت کیا ہے۔ اس لیے یہ سند بذات خود صحیح ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ایام تشریق ذبح، اور اسی لیے بہت سے اہل علم نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ دوسری روایت ہے جو جبیر بن مطعم کی روایت سے ہٹ کر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے بارے میں کئی صحابہ کرام سے اعلان کروایا تھا، ابو ہریرہ، نبیشہ، حذلی اور دیگر صحابہ کرام سے، کہ ایام منا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، ایام منا یعنی ایام تشریق یہ کھانے اور پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ گویا کہ جیسے عید کا دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کا دن ہے، ایسے ہی ایام تشریق بھی عید کے ساتھ شریک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کے دن ہم لوگ 3 کام کرتے ہیں۔ ایک تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، اسی طرح ایام تشریق کے 3 دن بھی روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ عید کے دن تکبیر پکارنا مستحب ہوتا ہے، ایام تشریق کے 3 دن بھی تکبیر پکارنا مستحب ہے۔ اور عید کے دن ہم قربانی بھی کرتے ہیں، اسی طرح ایام تشریق میں بھی ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو ایام تشریق کے جو دن ہیں وہ قربانی کے ساتھ عید ہونے میں، تکبیر پکارنے میں، روزے کے حرام ہونے میں باجماع امت شریک ہے، متفق ہے۔ البتہ قربانی کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے 2 دن ہیں یا 3 دن ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ 2 دن پر آ کر کے روک دیتے ہیں، شریعت میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شریعت میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ 12 تاریخ تک قربانی کی جائے۔ قربانی یا تو صرف 10 تاریخ کو کی جائے، یا اگر 10 سے بڑھائی جاتی ہے تو اسے 13 تاریخ تک ہونا چاہیے، کیونکہ ایام تشریق 13 کو ختم ہوتے ہیں، ایام تشریق 12 کو ختم نہیں ہوتے۔ اور ایام تشریق کے 13 تک ہونے پر پوری امت کا اجماع، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایام تشریق 13 کو ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین کا نص ہے۔ اس لیے تشریق کے 3 دن ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ اسے 4 شمار کرتے ہیں، کچھ لوگ 3، یعنی جو 4 شمار کرتے ہیں وہ 10، 11، 12، 13 کو کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں شمار کرتے وہ 11، 12 اور 13 کو کرتے ہیں۔ 12 پہ تشریق کو کوئی ختم نہیں کرتا۔ تو اب جب تشریق کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا تو روزہ 13 تک نہیں رکھا جائے گا۔ تکبیر پکارنا مستحب ہے 13 تک، تو قربانی کو راستے میں کیوں روک دیا جائے گا؟ اس کو 13 تک کیوں نہیں لے جایا جائے گا؟ تو جس دلیل سے 13 تک تکبیر پکارنا مستحب ہے، جس دلیل سے 13 تک روزہ رکھنا حرام ہے، اسی دلیل سے 13 تک قربانی کرنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چوتھی بات یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام سے اس سلسلے میں 4 دن قربانی کرنا اور دیگر صحابہ کرام سے 3 دن قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ جو لوگ 3 دن قربانی کرنے کے قائل ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے، جسے مالک نے بسند نافع عن ابن عمر روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قربانی کا دن یوم النحر کے بعد 2 دن ہے۔
لیکن یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے۔ ان کے مقابلے میں بزار وغیرہ کی روایت میں ابن عباس وغیرہ کا فتویٰ ہے، اور بعض اہل علم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی ذکر کیا ہے، اس کی شرح مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ اقوال صحابہ باہم متعارض ہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دن کہتے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 4 دن سے قرار دیتے ہیں، اور یہ ان کا قول ثابت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ صحابہ کے اندر جب باہم اختلاف ہو تو ان میں سے کسی ایک کا قول دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہوتا۔ جب صحابہ کے اقوال متعارض ہوں تو وہ باہم ایک دوسرے کے لیے کے خلاف حجت نہیں بنتے، اس لیے دیکھا جائے گا کہ دلیل دوسری کس کی تائید کرتی ہے۔ اور یہاں چونکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ تشریق کے سارے دن ذبح اور قربانی کے دن ہیں، اس لیے راجح بات یہی ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں، اور ان 4 دنوں میں بغیر کسی حرج کے قربانی کرنا درست اور جائز ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اس کے